لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها واظفر بذات الدين تربت يداك متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین۔ عموماً جو عادت ہے 4 خصلتوں کے وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 40 ممیز ہے، اس کی تمیز خصال محذوف ہے، اور یہ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ عدد عقل کے جو تمیز ہے جمع مجرور ہوتی ہے، ضرب خصال، اور یہ بھی مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ عدد معدود اور تمیز و ممیز جو ہے یہ مخالف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مخالف۔ مؤنث کے لیے مذکر عدد، اور جب معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہے۔ 40 مذکر ہے اس لیے کہ معدود خصال مؤنث ہے، جمع کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی مفرد خصلتن ہے، وہ تانیث مؤنث ہے، اس لیے 40 لفظ جو عدد ہے یہ مذکر ہے۔ 40 خصال، 4 خصلتوں کی خاطر سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی خصلت لمالہا، مال کی خاطر سے۔ اکثر لوگ مالداری کو دیکھتا ہے کہ وہ عورت مالدار ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام نفقہ جو ہے اس سے اضافی مصرفوں کے بارے میں زیادہ مطالبے نہیں کرے گی ہم سے، اس وجہ سے مالدار عورت لوگ عموماً پسند کرتے ہیں۔ اور ولحسبها، یا شرافت کی خاطر سے ان کے آباء و اجداد میں اچھے صفات موجود ہو، جس کی وجہ سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، صفات کی وجہ سے، صفات حمیدہ۔ یہ دوسری خصلت ہے۔ ولجمالها، اور تیسری چیز جو ہے وہ جمال ہے، حسن۔ اس کے بعد پھر حسن کو دیکھتے ہیں لوگ۔ اور چوتھی خصلت ولدینہا، بعض لوگ پھر دین کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرتے ہیں، اور یہ لوگ بہت کم ہیں، اس وجہ سے دین کا لفظ آخر میں ذکر کیا ہے۔ لمالہا ولحسبها ولجمالها ولدینہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کیا ہے؟ فاظفر ظفر یظفر، سمع یسمع باب ہے، اپنا آپ کو کامیاب بنا لو، بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کرنے پر تربت یداک، آپ کے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائے۔ خاک آلودہ ہونا مقصد یہ ہے کہ غریب ہو، فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے، لیکن بددعائی مقصود نہیں ہے، یہ عرفی ایک ترغیبی کا کلمہ ہے، کسی چیز کے لیے جو ترغیب دیتا ہے کبھی کبھی اس طرح یہ استعمال کرتے ہیں۔
تربت یداک، یا کسی چیز میں ڈانٹنا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے. ہر زبان میں اس طرح کی اصطلاحات موجود ہے. حدیث کے فوائد. پہلا فائدہ، دین کی طرف رجحان کی قلت، کیونکہ شروع میں مال ہے، پھر حسب ہے، پھر جمال، پھر دین. نکاحوں میں دین کی طرف لوگوں کی رغبت بہت کم ہے. یہ اس حدیث میں ایک فائدہ موجود ہے. ہمیں ایک فائدہ ملا عام لوگوں کے حالات کے بارے میں. دوسرا فائدہ، اکثریت کے پیچھے مت جانا. دیکھیں اکثر لوگ مال، حسب، جمال کی طرف، اور کم لوگ دین کی طرف چلے جاتے ہیں، دیندار عورت کی طرف. رسول اللہ کا مشورہ پس پر ہے، بذات الدین. تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے کہ لوگ تو اس خصلتوں کی خاطر سے عورت کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیندار عورت کو پسند کرنا ہے. اس کا وجہ مال جو ہے عارضی ہے. ہو سکتا ہے کہ پھر غریب ہو جائے، مال ختم ہو جائے، چلا جائے، یا شوہر کا دل خراب ہو جائے، اس پر قبضہ کر لے. یہ بھی فساد ہے، مصیبت ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں. اور شاید طغیان کا سبب بنے. اور حسب جو ہے اچھے صفات، ہو سکتے کہ وہ صفات خراب ہو جائے، عادت خراب ہو جائے. جمال، شاید وہ جمال کی وجہ سے ناز و نخرے، تکبر، فخر شروع کرے. یہ بھی شوہر کے لیے فساد اور فتنہ ہے. اور دین جو ہے جس میں سب کچھ، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی بھی اس میں موجود ہے. چوتھا فائدہ، کہ ان خصلتوں کی خاطر سے عورت سے شادی کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں قرار دیا ہے، صرف مشورہ دیا ہے کہ بہتر خصلت کون سی ہے. کوئی اگر مال کے یا حسب و جمال کی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے. عموماً لوگ جو کرتے ہیں یہ جائز ہے. یہ چوتھا فائدہ ہے. اور دیندار عورت کے ساتھ ساتھ یہ اوصاف بھی اگر ہو تو بہتر بات ہے، اچھی بات ہے. اگر نہ ہو تو صرف دین کی طرف توجہ. ظفر کامیابی کو کہا جاتا ہے، یعنی دیندار عورت کے ساتھ. یعنی ایک پانچواں فائدہ ہے کہ دیندار عورت سے شادی، اس میں کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے. متفق علیہ.
دیندار عورت کے حوالے سے اگلی حدیث، یہ نعمت ہے، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہے دیندار عورت سے شادی۔ مناسبت اس حدیث کی ظاہر ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ الدنیا کلها متاع، دنیا مکمل متاع ہے۔ متاع کیا چیز ہے؟ وہ کپڑا ہے جس سے برتن صاف کیا جائے اور پھر وہ کچروں میں پھینکا جائے، اسے متاع کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا مکمل اسی طرح متاع ہے۔ وخیر متاع دنیا کی متاع میں سے بہترین متاع جو ہے المرأۃ الصالحۃ، نیک عورت ہے، خاتون ہے، بیوی ہے، دیندار۔ رواہ مسلم۔ دیندار عورت کے نشانیاں اور ان کے لیے اجر۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، یہ چار بات ہے، چار بات۔ اس چار باتوں کے بعد ان کے لیے خوشخبری سنیں۔ قیل لها ادخل الجنة، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنت شئت۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے۔ ابواب الجنت شئت، 8 دروازے ہیں، اس دروازے سے جنت جاؤ گی تو چلی جائے۔ 4 باتیں حفاظت، یہ مرأہ صالحہ ہے، اس کے لیے آخر میں جنت ہے۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی دنیا میں سے مجھے جو پسند ہے یہ مرأہ ہے اور طیب خوشبو۔ تو یہ واقعی متاع ہے جب صالحہ ہو۔ آپ جب صالحہ نہ ہو تو اس کے بارے میں آگے اسامہ بن زید کی حدیث ہے کہ پھر اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء ان رکبن الابل، بہترین عورتیں جنہوں نے اونٹوں پر سواری کی ہے، یہ عموماً عرب کے نساء ہے، لیکن ان میں سے خصوصاً قریش کی نساء، ان کی صفت رسم کرتے ہیں نساء قریش، وہ قریش کی عورتیں ہیں۔ انہیں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ اصل وجہ اور پس منظر یہ ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بیوہ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقوی دینداری کی وجہ سے ان کا خطبہ کیا، نکاح کے لیے مطالبہ بھیجا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بچوں کی خدمت ہے، مقصد ان کے
یہ تھا کہ آپ انسانیت میں ہمیں پیار، ہمارا پیار ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ اپنے اولاد کو آپ کے بستر پر ہمارے بچے رو رہے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہے، بچوں کی خدمت کی بھی مسئلہ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رد کو پسند کیا، بہترین وجہ اس نے بیان کیا، پھر رسول اللہ نے اس حدیث کو بیان کی اور یہ صفت بیان کی نساء قریش، احناہ علی ولد فی صغرہ، ولد کے چھوٹے عمر میں زیادہ شفقت کرنے والی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ سے نکاح کرنا بھی اس وجہ سے رد کرتی ہے کہ اولاد کی خدمت کرے، چھوٹے بچے ہیں ان کی خدمت کرے۔ وَرَعَاهُ بمعنى احفظ، اور زیادہ حفاظت کرنے والی ہے علی زوج کی ذاتیت، زوج کی ذاتیت یعنی اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ حدیث کی فوائد، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ عرب کی جو عورتیں ہیں عموماً اونٹوں پر سواری کیا کرتی تھی۔ دوسرا فائدہ، پھر قریش کی جو عورتیں ہیں، قریشی ہونے کی خصوصی فضیلت ہے اس میں۔ تیسرا فائدہ، یہ حکم ترغیبی ہے، رسم ترغیب دیتا ہے کہ قریش کی جو عورتیں ہیں ان سے شادی کرے، شادی کرنے کی ترغیب ہے۔ چوتھا فائدہ، یہ حکم عام ہے، عجمی ہو وہ بھی کر سکتا ہے، عربی ہو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ عجمی کے لیے عربی سے شادی کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ حکم عام ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پانچواں فائدہ، چھوٹے بچوں پر شفقت کرنے کی ترغیب۔ احناء علی ولد بصغرہ، بہترین بات ہے۔ اس حدیث سے بھی اس مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ نماز میں جماعت پڑھا رہے تھے اور گود میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رکھتے تھے زمین پہ سجدہ کرتے وقت اور پھر اٹھاتے تھے۔ اور وہ حدیث بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، صحابہ کرام وقت گزرنے سے، زیادہ گزرنے سے صحابہ کرام نے سر اٹھایا، دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہوا، کیا مشکل ہو گیا۔ رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، حسن یا حسین میں سے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ صحیح میں دور برابر اندازہ لگی تپوس وغیرہ تو پہلے پانچواں فائدہ، چھوٹے بچوں پر شفقت کرنے کی ترغیب۔ چھٹا فائدہ، عورت
کے لیے شوہر کے مال کی حفاظت اس کی طرف ترغیب ہے. اس کے مال کی حفاظت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسراف نہ کرے، گھر میں ضائع ہونے نہ دے. روٹی پکانی ہو تو حد سے زیادہ نہ پکائے، سالن پکانا ہو تو حد سے زیادہ نہ پکائے، ضائع نہ کرے، خراب نہ کرے. اور بچت جتنا ہو سکے بخل کے علاوہ وہ ہو سکے، یہ شوہر کے مال کی حفاظت ہے. متفق علیہ. اگلی حدیث وعن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق علیہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد زیادہ ضرر دا فتنہ نہیں چھوڑا ہے رجالوں پر. یہ ترک تو ماضی ہے تیقن کے لیے، بے معنی ترکو ہے لیکن تیقن کے لیے ماضی استعمال کرتے ہیں. یہ بلاغی نکتہ ہے کہ میں چھوڑ کر جاتا ہوں میرے بعد سب سے زیادہ ضررناک فتنہ جو ہے رجالوں پر. یہ رجالوں کے لیے خاص ہے. لیکن دجال کا فتنہ ہے سب سے زیادہ ہو تو رجال نساء دونوں کے لیے ہے، لیکن یہ صرف رجال کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ سب سے بدترین فتنہ ہے، تو تطبیق آسان ہے. من النساء. رجال پر جب عورت صالحہ نہ ہو فتنہ کس طرح ہے؟ اپنی بیوی بھی فتنہ ہے، اس کو فتنہ میں ڈالے. بد مزاج ہو، اس طرح کے اگلی حدیث میں آ جائے گی شؤم، نحوست، بد مزاجی وغیرہ، شرارت، نشوز کہ شوہر کو ٹینشن میں ڈالتی ہے ہر وقت، تو وہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اور پھر مزید جو عبادات ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. اتنا ہے. جس طرح مفسرین لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو بی بی حوا نے مشورہ دیا کہ اس درخت کو کھانا چاہیے. مفسرین کا قول ہے. اسی طرح فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے منقول ہے کہ اس وقت کے خلفاؤں نے فقہاؤں کو پیسے تحفے دیے 10,000 درہم. فضیل بن عیاض نے اسی وقت اس درہموں کو تقسیم کر لیا، صدقہ کر لیا. اس کی بیوی نے کہنے لگی کہ یہ اتنا مال آ گیا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا قُوتُ يَوْمِنَا، آج کے کھانا بھی نہیں ہے، طعام بھی نہیں ہے، آپ نے کیوں اس کو واپس صدقہ کر لیا؟ بلکہ صدقہ نہیں کیا، واپس کر لیا، رد کر لیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں لیتے. فضیل بن عیاض دیکھے اس نے کیا جواب دے دیا اپنی بیوی کو. اور فضیل بن عیاض کہ ہر قول جب ہم دیکھتے ہیں نا، یہ حکیم و حاضر حکمت، لقمان حکیم عصمت، بہترین انداز سے گفتگو کرتے تھے. کتابوں میں ان کا قول جب بھی آتے ہیں آپ دیکھ لیں، بہترین مفید کلام ہے ان کا. اس نے کہا کہ مثلی و مثلکم کقوم لهم بقرة يحرثون عليها فلما حرمت ذبحوها. میرے اور آپ کی مثال اس قوم جیسے ہے جس قوم کا کہ ایک گائے ہو،
اور اس گائے کی وجہ سے کاشت کرتے ہیں، اس پہ پانی نکالتے ہیں کنویں سے، اور اس طرح زراعت کے کام کرتے ہیں. فلما عرمت، جب بھوری ہو جائے، ذبحوها، انہیں ذبح کرتے ہیں، انہیں گائے کو ذبح کرتے ہیں. انتم ایضا اردتم ذبحی بکبر سنی، آپ نے بھی اس طرح میرے ذبح کا ارادہ کیا ہے میرے بڑھاپے میں. موتوا جوعا ولا تذبحوا بضیلا، بھوک سے مر جائے اور بذیل کو ذبح مت کرے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اخوف عندي علی من النساء، ما شیء اخوف عندي علی، کوئی چیز نہیں ہے میرے ہاں میرے لیے زیادہ ضررناک عورتوں سے علاوہ. سب سے بڑا فتنہ ہے عورت. واتقوا الدنیا واتقوا النساء، اگلی حدیث میں بھی یہ بات ذکر ہے. ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، تو مقصد تنبیہ دینا ہے کہ عورتوں کی فتنوں میں مت پڑے. اکثر لوگ عورتوں کے جھالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم نہیں ہے کہ مسجد آ جائے، ان کے ساتھ ٹائم نہیں ہے کہ علم سیکھنے آ جائے، ان کی جو فرمائش ہے اس سے مصروف ہے. کبھی ایک بازار جاتا ہے، کبھی دوسرا بازار جاتا ہے، ایک فرمائش پورا کرنی ہے، دوسری فرمائش پورا کرنی ہے. یہ فتنہ ہے. عبادات کا وقت نہیں ہوگا. ان کی جو مشورے ہیں اپنی مرضی سے، ان کی کم عقلی کے ساتھ، یہ فتنے کا سبب ہے. ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، متفق علیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.